بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے ہاں جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا تھا، جہاں راہب عبادت میں اور واعظ و نصیحت میں مشغول ہوتا۔ لڑکا بھی کھڑا ہو جاتا اور اس راہب کے طریقہ عبادت کو دیکھتا اور واعظ سنتا، آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ اسی لیے جادوگر اور لڑکے کا باپ اسے مارتا تھا، کیونکہ وہاں وہ دیر سے پہنچتا اور یہاں بھی دیر سے آتا۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے یہ شکایت پیش کی کہ راہب نے کہا کہ جب جادوگر تم سے پوچھے کہ کیوں دیر ہو گئی تو کہنا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والے بگڑے تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا، اس لیے دیر ہو گئی تھی۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا کہ ایک طرف تو وہ لڑکا جادو سیکھتا تھا اور دوسری طرف اللہ کا دین سیکھتا تھا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک سانپ پڑا ہے جس نے لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے۔ سب لوگ ادھر ادھر پریشان کھڑے ہیں۔ اس لڑکے نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان لوں کہ راہب کا دین اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر اور یہ کہہ کر اس سانپ پر پھینکا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات مل جائے۔ پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا، اور پھر لڑکے نے جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا، پیارے بچے، آج کے دن تو مجھ سے افضل ہے، اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی۔ اگر ایسا ہوا تو لوگوں کو میری خیر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانتا لگ گیا۔ اس کی دعا سے اندھے، کوڑھی، جذامی اور ہر قسم کے بیمار ٹھیک ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑی۔ وہ بڑے تحفے تحائف لے کر اس بچے کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے شفا دے دے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ شفا میرے ہاتھ میں نہیں، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والا تو اللہ ہے۔ اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ تو کرے تو میں دعا کروں۔ اس نے مان لیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ وزیر بادشاہ کے دربار میں آیا، اس کی آنکھیں بالکل روشن تھیں۔ بادشاہ نے حیرانگی سے پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، یعنی میں نے دی ہیں۔ وزیر نے کہا، نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اب بادشاہ نے اس کی مار پیٹ شروع کر دی اور طرح طرح کی تکلیفیں دیں اور پوچھنے لگا کہ تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس وزیر نے بتایا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ اس بادشاہ نے بچے کو بلایا اور کہا کہ اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو،
اندھوں کو آنکھیں اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ اس بچے نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا ہوں اور نہ میں جادوگر ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ کہنے لگا اللہ تو میں ہی ہوں۔ اس بچے نے کہا ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا پھر تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اب اس بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینی شروع کر دی، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا اور راہب کو بلا کر کہا اسلام کو چھوڑ دے۔ راہب نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے آرے سے چروا دیا۔ پھر اس بچے سے کہا کہ تو بھی دین اسلام سے پھر جا۔ بچے نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پر اگر دین سے باز آ جائے تو اچھا ہے ورنہ وہیں سے لڑکا دیں۔ چنانچہ سپاہی اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپاہی لڑک گئے، صرف وہی بچہ محفوظ رہا۔ وہاں سے بچہ بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا، میرے سب سپاہی کہاں ہیں؟ بچے نے کہا اللہ نے مجھے بچا لیا، وہ سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں پھینک آؤ۔ یہ لوگ اسے لے کر چلے گئے۔ بیچ سمندر کے پہنچ کر جب اس بچے کو پھینکنا چاہا تو بچے نے پھر وہی دعا کی، اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے ان سے نجات دے دے۔ دعا کے ساتھ ہی سمندر کی موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہی بچہ محفوظ رہا۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے رب نے مجھے بچا لیا، اور اے بادشاہ تو چاہے کتنی تدبیر بھی کر لے تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ صرف ایک صورت ہے جس طرح میں کہوں، اگر تو اس طرح کرے تو میری جان نکل سکتی ہے۔ اس بچے نے کہا تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھا دے اور میرے تیر کو میری کمان پر چڑھا اور بسم اللہ رب ھذا الغلام یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے پڑھ کر تیر میری طرف پھینک، وہ مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا، تیر بچے کی کن پٹی میں لگا، اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھ لیا۔ چاروں طرف سے یہ آوازیں بلند ہونے لگی، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرائے اور کہنے لگے ہم تو اس بچے کی ترکیب سمجھ ہی نہیں پائے، دیکھیے اس بچے کا اثر کیا پڑا۔ سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے تو اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا سامنے آ ہی گیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ، ان میں لکڑیاں بھر دو اور آگ لگا دو، جو اس دین سے پھر جائے چھوڑ دو اور دوسرے لوگوں کو اس میں پھینک دو جو دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ مسلمانوں نے صبر و تحمل کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کیا اور اس میں کودنے لگے، البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ چھوٹا سا بچہ تھا ذرا جھچکی تو اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دے دی۔ اس نے کہا اماں کیا کر رہی ہے، تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ ریاض الصالحین قرآن میں سورۃ البروج کے اندر اس واقعہ پر اللہ رب العزت نے روشنی ڈالی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔